الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی یہ تو کھیل کود ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی وہی سچی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جانتے۔ سب حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد رحمت اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم جس مبارک ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب کے اسلام لانے سے نبی پاک کو خوشی ہوئی ہے۔ جتنے لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے سرکار بڑے ہی خوش ہوتے ان کے کلمہ پڑھنے سے، لیکن عمر بن خطاب کے کلمہ پڑھنے سے نبی پاک زیادہ ہی خوش ہوئے ہیں۔ عمر بن خطاب کے کلمہ پڑھنے سے نبی پاک اتنا خوش ہوئے کہ آپ کی زبان مبارک سے بے اختیار نکلا اللہ اکبر۔ جب نبی پاک کی زبان سے اللہ اکبر نکلا تو صحابہ نے نعرہ تکبیر لگایا اللہ اکبر، تو مکہ کے در و دیوار بھی گونج اٹھے۔ فاروق اعظم نے کلمہ پڑھتے ہی اپنی دلیری، شجاعت، طاقت اور جو شیلی طبیعت سے نبی پاک کو فرمایا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں عمر، ہم حق پر ہیں۔ تو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھیں، ہم پھر چھپ پر کیوں عبادت کریں، ہم چھپ کے کیوں اللہ کی عبادت کریں۔ بیت اللہ شریف کے اندر بیت اللہ کے وسط میں کھڑے ہو کر جناب فاروق اعظم نے فرمایا عمر نے پڑھ لیا ہے کلمہ، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، وہ آئے مقابلے میں، تو کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ عمر کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ یعنی سب کو عزت ملتی ہے اسلام کے ساتھ، اور اسلام کو عزت ملی ہے عمر بن خطاب کے ساتھ، اسلام کو وقار ملا ہے عمر بن خطاب کے ساتھ۔ سیدنا فاروق اعظم خوزستان، خراسان، کرمان، مکران، آذربائیجان، عراق عجم، عراق عرب، فارس کے علاقے ہمیشہ کے لیے مملکت اسلامیہ میں شامل ہو گئے، اور دوسری طرف بازنطینی رومی سلطنت کے سرسبز و شاداب، زرخیز اور سرسبز و شاداب صوبے جن میں شام، اردن، مصر، فلسطین، طرابلس مملکت اسلامیہ کا حصہ بن گئے۔ فاروق اعظم کے دور میں 11 لاکھ مربع میل علاقہ مملکت اسلامیہ میں شامل ہوا۔ آپ کل 22,51,030 مربع میل علاقے کے حکمران تھے، اور آپ کو پتہ ہے یہ رقبہ کتنا بنتا ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، برما اور سری لنکا، ان 5 ملکوں کو ملایا جائے تو 5 ملکوں سے بھی زیادہ رقبہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے فرما روا تھے۔ اتنی بڑی سلطنت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر پولیس کا نظام، فوج کا نظام، عدالت کا نظام، خدمت خلق کا شعبہ، سارے شعبوں کے اندر فاروق اعظم کامیاب ترین حکمران ہوئے ہیں۔ تاریخ میں ایسا کامیاب ترین حکمران کوئی بھی نہیں ملتا خلفائے راشدین کے دور کے علاوہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو مسافر خانہ سمجھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاروق اعظم کے پاس 2 انگوٹھیاں تھیں۔ ایک انگوٹھی پر کندھا تھا محمد رسول اللہ، جو آپ سٹیمپ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے، دور کہیں گورنر بدلانا ہو، نیا گورنر لگانا ہو، احکامات جاری کرنے کے لیے۔ اور دوسری آپ کے پاس فاروق اعظم کی ایک اپنی ذاتی انگوٹھی تھی، اس پر ایک عبارت کندہ تھی۔ وہ عبارت یہ تھی کفا بالموت واغذا یا عمر، عمر تیرے لیے تو موت کی نصیحت کافی ہے۔ تو فاروق اعظم نے اتنی بڑی سلطنت کامیاب طریقے سے چلائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ فاروق اعظم نے ہمیشہ موت کو یاد رکھا، فاروق اعظم نے ہمیشہ آخرت کو یاد رکھا، فاروق اعظم نے دنیا کو مسافر خانہ سمجھا۔
نبی پاک سید الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی مبارک سیرت اور صورت ان کے سامنے تھی، اور فاروق اعظم نے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی صحبت کو بڑے قریب سے محسوس کیا تھا۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ شریف آئے تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ دوپہر کو آرام کر لیا کریں، ہم آپ کے لیے ایک نرم سا گدا نہ بنا دیں کہ آپ دوپہر میں آرام کر لیا کریں۔ تو نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ مجھے دنیا سے کیا کام ہے، میری مثال تو اس شخص کی طرح ہے جو درخت کے نیچے چند گھڑیاں آرام کرتا ہے اور پھر وہ اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم کے سامنے یہ سیرت رسول مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم موجود تھی۔ دنیا ایک مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، کسی دی کے مجال محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے۔ جب انسان اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھے، جب انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھے تو پھر اس کے کردار کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے، اس کے اخلاق کے اندر دمک پیدا ہوتی ہے، اس کے اخلاق کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، حسن پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر رعنائی پیدا ہوتی ہے۔ اور فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں میں تمہیں تعلیم کرنا چاہتا ہوں لیکن قول سے نہیں عمل سے۔ فاروق اعظم نے دنیا کو مسافر خانہ سمجھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہر لمحہ موت کو یاد رکھا، اس لیے فرمایا کرتے تھے، ایک درخت کے نیچے جا کے کہ ابن خطاب ہوش کر، اگر تو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا تو تجھے عذاب دیا جائے گا۔ اسی لیے فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ مدینہ تو ایک طرف، اگر میں زندہ رہا تو عراق کی بیواؤں کے لیے ایسا انتظام کر جاؤں گا کہ میرے بعد کسی کی محتاج نہیں ہوں گی۔ موت کو یاد رکھا، دنیا کو مسافر خانہ سمجھا، اسی لیے فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل اللہ کے معاملے میں نرم ہو جاتا ہے تو سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتا ہے، اور سخت ہو جاتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ دنیا کو مسافر خانہ سمجھا، اس لیے فرمایا کرتے تھے منبر رسول پر کھڑے ہو کے کہ اللہ اس شخص کا بھلا کرے جو مجھے میرے عیبوں سے آگاہ کرتا ہے، مجھے میرے عیبوں کا تحفہ بھیجتا ہے۔ اس لیے کہا کرتے تھے کہ دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے سوال کیا جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میری امت میں کچھ لوگ ہیں جو گفتگو الہی اور مکالمہ الہی سے سرفراز کیے جائیں گے، عمر بن خطاب بھی انہی میں سے ہیں۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر اور عمر کسی بات پر متفق ہو جائیں تو میں کبھی بھی اس کے خلاف نہیں کروں گا۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے۔ تو سیدنا فاروق اعظم، چونکہ جب انسان کے اندر اپنی آخرت کو سنوارنے کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا مقصود و مطلوب بن جائے، تو پھر انسان آخرت کے لیے تقویٰ کرتا ہے، آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، آخرت کے لیے محنت کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت موت کی یاد اور ہر وقت آخرت کی یاد اور ہر وقت دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کا تصور ان کے سامنے تھا۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بھی کڑا محاسبہ کیا اور اپنے اہل خانہ کا بھی کڑا محاسبہ کیا۔ اپنا محاسبہ کرنا اور پھر اپنے خاندان کا محاسبہ کرنے کی وجہ سے وہ اتنے بڑی سلطنت کے حکمران تھے، اور ہر شعبے کے اندر فاروق اعظم کامیاب ترین حکمران بن کر دنیا کے سامنے ابھرے کہ آج جو غیر مسلم لوگ بھی فاروق اعظم کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم تو سراپائی انسانیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم اگر چند گھڑیاں اور چند برس اور زندہ رہتے تو اس زمین کے 2/3 حصے پر مسلمانوں کی حکومت آ جاتی۔ تو فاروق اعظم نے اپنا کڑا محاسبہ کیا، کبھی اپنی جان کو واجب احترام اور واجب و آرام و سکون نہیں جانا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کا کڑا محاسبہ کیا۔ ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اپنے دور خلافت میں، تو اچانک کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ لوگوں، ایک وقت تھا کہ جب میں بڑا نادار تھا، جب میں بڑا غریب تھا تو لوگوں کے لیے پانی بھر دیا کرتا، تو اس کے عوض جو مجھے چھوارے ملتے وہ کھا کے گزارا کر لیا کرتا،
اپنی خلافت کے دور میں اچانک کوئی موقع نہیں تھا یہ بات کرنے کا، فاروق اعظم نے اچانک کھڑے ہو کر یہ بات کی۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں فاروق اعظم کہ کوئی موقع ہوتا ہے بات کرنے کا، یہ تو کوئی موقع نہیں تھا، آپ نے یہ بات کر دی بے موقع بے محل۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ میری طبیعت کے اندر کوئی کبر سا، کوئی غرور سا، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ پڑا تھا، یہ میں نے باتیں اس لیے کی ہیں، یہ جو میں نے باتیں کی ہیں نا، یہ اس غرور اور کبر کا علاج تھا کہ میں نے اپنی اوقات یاد کی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ مقام دجنان میں میں اپنے والد کی اونٹ چرایا کرتا تھا، اور ذرا سستانے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تو میرا والد خطاب مجھے پوری طرح پیٹتا، میں نے اپنے والد خطاب سے زیادہ سخت انسان کوئی نہیں دیکھا۔ فاروق اعظم غیور و طبع انسان تھے، فاروق اعظم سیر چشم انسان تھے، فاروق اعظم انتہائی کانے انسان تھے، قناعت پسند انسان تھے، اور کبھی کسی موقع پر بھی آپ کا دل دنیا سے نہیں لگا۔ سیدنا فاروق اعظم نے ہمیشہ اپنا کڑا محاسبہ کیا۔ فاتح خراسان احنف بن قیس ایک مرتبہ فاروق اعظم سے ملنے کے لیے آئے، تو فاروق اعظم بیت المال کا ایک اونٹ کہیں کھو گیا تھا، اس کو ڈھونڈنے لگے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم اونٹ کی تلاش میں تھے، تو خراسان کے فاتح آ گئے، تو انہوں نے کہا امیر المومنین کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ بیت المال کا اونٹ گم گیا، تمہیں پتہ ہے نا اس میں کتنے غریبوں کا حق ہے، آؤ ہم دونوں مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے فاروق اعظم آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، کسی غلام کو کہتے تھے؟ تو فرمایا مجھ سے بڑا غلام کون ہے، مجھ سے بڑا غلام کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو قوم کا حکمران ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، طبیب نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ شہد استعمال کریں، بڑی معمولی سی چیز تھی نا، استعمال کر سکتے تھے، کوئی حرج نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کے عام مجمع میں جا کر تقریر کی اور عرض کیا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا شہد لے سکتا ہوں۔ بڑی معمولی سی چیز تھی، لیکن امانت، دیانت اور شرافت اور بیت المال کو وہ امانت سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی امانت ہے۔ پھر اپنے خاندان کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کڑا محاسبہ کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مسجد میں تقریر کی، تو گھر آ کے کہنے لگے اپنے بیٹوں سے کہ میں نے تقریر کی ہے، تم نے بھی سنی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سنی ہے۔ کہا کہ کوئی بندہ اگر شریعت کی حدوں کو توڑے گا تو اسے سنگل سزا ملے گی، اور میرے گھر والے اگر شریعت کی حدود کو توڑیں گے تو تمہیں ڈبل سزا ملے گی، باہر کے بندے کو سنگل سزا ملے گی، تمہیں ڈبل سزا ملے گی۔ اور پھر فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح بھوکا انسان کا پسند کا کھانا پکا ہو تو جس طرح وہ اپنے پسند کے کھانے کی طرف دیکھتا ہے، اس طرح رعایا اپنے حکمران کے گھر والوں کی طرف دیکھتی ہے، لہٰذا تم صحیح ہو کے رہنا، اگر تم صحیح ہوئے تو پھر رعایا بھی بالکل صحیح طریقے سے چلے گی، وہ بھی ہدایت کی راہ پر چلے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے عبید اللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر تجارت کی غرض سے مصر کے، تو بڑا نفع ہوا، لوگوں نے بڑا مال خریدا، واپس آ کر فاروق اعظم کو بتایا اپنے والد صاحب کو کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں بڑا نفع ہوا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں سے پوچھا کہ کیا ساروں کو اتنا نفع ہوا ہے؟ کہا نہیں جی سب کو تو نہیں ہوا، ہمیں اتنا نفع ہوا ہے۔ وہ جو مصر کے گورنر تھے نا، انہوں نے ہمارا تعارف لوگوں سے کرا دیا تھا کہ یہ خلیفہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، تو کہنے لگے کہ جتنے پیسوں کا تمہارا مال تھا نا وہ پیسے تم رکھ لو، اور باقی جو تمہیں ایکسٹرا نفع ہوا ہے نا وہ سارا پیسہ بیت المال میں جمع ہو۔ بچے عرض کرتے ہیں ابا جان یہ کیوں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو گورنر نے تعارف کرایا ہے نا کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، لوگوں نے اس وجہ سے تم سے مال خریدا ہے کہ تم امیر المومنین کی اولاد ہو، لہٰذا تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، اپنے باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے، کرسی استعمال کی ہے، یہ کرسی مسلمانوں کی ہے، لہٰذا اس پیسے پر بھی مسلمانوں کا حق ہے، یہ جو ایکسٹرا نفع ہوا ہے نا یہ سارا پیسہ بیت المال میں جمع ہوگا، اور وہ سارا پیسہ فاروق اعظم نے بیت المال میں جمع کرایا۔ عبید اللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ ناز ہے کہ ہم دنیا میں بھی عمر کے بیٹے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں ناز ہوگا کہ ہم عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کا کڑا محاسبہ کیا۔ آپ کے ایک بیٹے ایک اور بات سنیں، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ نے ایک اونٹ خریدا اور اونٹ خرید کر سرکاری چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ کچھ مہینوں کے بعد وہ اونٹ فربا ہو گیا، موٹا ہو گیا، تو جب بیچنے کے لیے منڈی میں گئے تو آگے فاروق اعظم موجود تھے، تو وہ اونٹ ڈبل سے بھی زیادہ قیمت کا بکا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ کو گھر بلایا۔ عبداللہ جب گھر آئے تو فرمایا کہ اونٹ کتنے کا خریدا تھا؟ کہا 3000 درہم کا۔ بیچا کتنے کا ہے؟ 7000 درہم کا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ جو تم نے اوپر 4000 درہم کا نفع کمایا ہے نا، یہ پیسہ بیت المال میں جمع ہوگا، کیونکہ یہ فربا ہوا ہے، یہ تر و تازہ ہوا ہے سرکاری چراگاہ میں چک کر، لہٰذا یہ سارا پیسہ بیت المال میں جمع ہوگا۔ اپنا کڑا محاسبہ کیا۔ سیدنا فاروق اعظم کی زوجہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، اور نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی نواسی ہیں، یعنی حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو فاروق اعظم کے نکاح میں تھیں۔ تو کیسر روم کی ملکہ نے قاصد بھیجے تو ایک عورت کو ساتھ بھیجا کہ خلیفہ کی بیوی سے مل کے آنا۔ وہ قاصدہ عورت آئی، خلیفہ کی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملی، تو جاتے جاتے نا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں شیشیوں کے اندر عطر بطور تحفہ بھیج دیا۔ جب تحفہ وہاں تک پہنچا اور اسے سرکاری قاصد لے کر گیا سرکاری خزانے پر، تو وہاں تک پہنچا تو انہوں نے آگے کیسری روم کی ملکہ نے جواباً ان شیشیوں کے اندر جواہرات بھر کے دے دیے، ہیرے بھر کے دے دیے۔ جب وہ واپس آئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم سے کہا کہ جو تمہارا اپنا ذاتی مال تھا جسے تم نے عطر کی شیشیاں بنائی تھیں، وہ تم اپنے پیسے لے لو، لے سکتی ہو، باقی یہ جو جواہرات آئے ہیں یہ بیت المال میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا یہ کیوں؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ ایک تو اسے سرکاری قاصد لے کر گیا تھا، سرکاری خرچہ ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہاں کیسر روم کی ملکہ نے تمہیں اس لیے تحفہ دیا ہے کہ تم خلیفہ کی بیوی ہو، نہیں تو تم اگر عام کسی شخص کی بیوی ہوتی تو وہ ہرگز تمہیں تحفہ نہ بھیجتے۔ وہ اس لیے تمہیں تحفہ دیا ہے کہ تم فاروق اعظم کی بیوی ہو، خلیفہ کی بیوی ہو، اتنے بڑے رقبے کے فرما روا کی بیوی ہو، اس لیے انہوں نے تمہیں تحفہ دیا ہے، لہٰذا اس کرسی کی وجہ سے تمہیں تحفہ ملا ہے، لہٰذا اس کرسی پر مسلمانوں کا حق ہے، یہ سارے جواہرات بیت المال میں جمع ہوں گے۔ کڑا میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، فاروق اعظم نے ہمیشہ موت کو یاد رکھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھا، اس وجہ سے پھر انہوں نے اپنا بھی کڑا محاسبہ کیا اور اپنے خاندان کا بھی کڑا محاسبہ ہر لحاظ سے کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے۔ ابو لؤلؤ جو مجوسی آتش پرست غلام تھا، فاروق اعظم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ مدینہ کے اندر آپ کس طرح شہید ہوں گے؟ آپ تو جہاد کے اندر بھی امیر المومنین کی دور میں شریک نہیں ہوتے۔ تو دعا آپ نے کی، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے جو غلام تھا آپ پر قاتلانہ حملہ کیا جب آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ نبوت کے چھٹے سال 27 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا، اور وہاں سے لے کر 63 سال کی عمر تک نبی پاک سید عالم علیہ السلام سے ہر طرح ہر لحاظ سے غلامی کی، ہر لحاظ سے محبت، عشق اور الفت کا رشتہ نبھایا، اور 63 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بڑے بڑے لوگ موجود تھے، حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے، خالد بن ولید موجود تھے، حضرت عثمان غنی موجود تھے، لیکن جنازہ فاروق اعظم کا حضرت صہیب رومی نے پڑھایا، اس لیے کہ فاروق اعظم نے دنیا کو دکھا دیا کہ صہیب رومی سب کو چھوڑ چھاڑ کے اسلام کی کہ روم سے آئے اور نبی پاک کی غلامی اختیار کی، کہ جو سب کو چھوڑ کے اسلام کے لیے آ جاتا ہے، اسلام پھر انہیں اس طرح سربلندیاں عطا کرتا ہے۔ 22,51,030 مربع میل کے حکمران کا جنازہ صہیب رومی نے پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہمارے حکمرانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی،
سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر جس نے پھول برسائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔